بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ نے یہ نوٹ کیا یا نہیں کیا، لیکن میں ایک چیز نوٹ کر رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر کہ وہ بڑے بڑے صحافی، جگادری، وہ بڑے بڑے تجزیہ کار، وہ اینالسٹ، وہ ٹاؤٹس جنہوں نے پچھلے 4 سال میں ہر جبر، ہر بربریت، ہر فسطائیت کو جو ہے وہ سپورٹ کیا ہے، جنہوں نے پچھلے 4 سال میں اس نظام کی ہر چیز کو جسٹیفائی کیا ہے، جنہوں نے ہر معاملے میں اس نظام کو سپورٹ کیا ہے، اب وہ جعلی انقلابی بن کے میدان میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی صحافی وہ تجزیہ دیکھیں، ایک ہوتی ہے خبر آپ فیکٹس کے ساتھ دیتے ہیں، تجزیہ آپ کا بائسڈ ہوتا ہے، یعنی تجزیے میں آپ یہی کہیں گے نا کہ ایک غلط ہے ایک ٹھیک ہے، تو وہ بائسڈ ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اکثر اپنے دوستوں کو کہتا تھا جو دوسری سائڈ پہ کھڑے تھے کہ بات یہ ہے کہ ماضی میں ہم نے بھی غلطی کی جب ہم بلوچستان کی جبری گمشدگیوں کو جسٹیفائی کیا کرتے تھے، لیکن جب احساس اور ادراک ہوا تو ہم نے عمران ریاض خان صاحب گئے، میں ساتھ تھا، ہم نے جا کے مارنگ بلوچ اور وہاں پہ بلوچ جو لاپتہ افراد کی فیملیز تھیں ان سے جا کے معافی مانگی کہ ہم غلط تھے اور ہم جبری گمشدگی کو جسٹیفائی کرتے تھے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے، وہ دن اور آج کا دن ہم نے کسی جبری گمشدگی کو نہ تو جسٹیفائی کیا ہے نہ ڈیفینڈ کیا ہے۔ اور اگر کے پی میں بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو یہ نہیں کہ وہاں پہ عمران خان کی حکومت ہے تو وہاں پہ اگر کوئی کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور وہاں پہ یہ تاثر ہو کہ حکومت کا وہ مخالف ہے تو ہم اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہم نے یہ نہیں کیا، اور انشاءاللہ نہ زندگی میں کبھی کریں گے، کیونکہ ہمیں اس بات کا ادراک اور احساس ہو گیا ہے کہ جب کسی کا کوئی اپنا جبری طور پہ گمشدہ ہوتا ہے تو وہ کس قدر اذیت اور تکلیف سے گزرتا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ جبری گمشدگیوں کا کوئی تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ اگر کوئی ملک دشمن ہے تو اسی نے جبری طور پہ گمشدہ ہونا ہے۔ یہ بات تو ہمیں پتہ چل گئی ہے کہ جبری گمشدگیوں کا، کیونکہ پہلے ہمیں یہ لگتا تھا کہ جبری گمشدگی صرف اس کی ہوتی ہے جو پاکستان کے مخالف ہے، تو اب ہمیں کلیئرٹی ہے کہ ایسی تو کوئی چیز نہیں ہے، تو اب ہم نہیں کرتے۔ دیکھیں، 3 چیزیں ہوتی ہیں جو ان 3 چیزوں پہ جانے سے پہلے ہمارے جو میڈیا کے دوست ہیں ان کو میں اکثر کہتا تھا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نواز شریف کا ترقی کا ماڈل عمران خان سے بہتر ہے تو میں اس کی اس رائے کی قدر کرتا ہوں۔ اگر کوئی صحافی یہ سمجھتا ہے کہ میاں نواز شریف کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، عمران خان آ کے اور یہ کہ کرپشن نہ ہو اس چکر میں ہر چیز رک جاتی ہے، میں اس کی رائے کی قدر کرتا ہوں۔ غلط ہو سکتی ہے، میں اختلاف کر سکتا ہوں، لیکن ٹھیک ہے، اس کی ایک رائے ہے۔ لیکن مجھے ڈاؤٹ میں اس کو کہتا ہوں جو پیسے لے کے اور غلط چیز کو ڈیفینڈ کر رہا ہو۔ اگر کوئی جہالت میں کسی چیز کو ڈیفینڈ کر رہا ہے بغیر پیسے لیے تو وہ اس کی ناسمجھی ہے، اس کو شعور دیا جا سکتا ہے، اس کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی جینولی یہ سمجھتا ہے سیاست کے اوپر صرف یا چیزوں کو چلانے کے طریقے کے اوپر کہ فلاں کا طریقہ ٹھیک ہے تو وہ اس کی ایک رائے ہے، لیکن جہاں پہ بات آ جائے ظلم کی، جہاں پہ آ جائے انسانی جانوں کی، وہاں پہ اگر کوئی کسی چیز کو ڈیفینڈ کر رہا ہے تو نہ وہ جہالت ہے نہ وہ کچھ اور ہے، وہ پھر درندگی ہے سیدھی سیدھی۔ اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے 4 سال میں صحافیوں نے پہلے تو 8 فروری کو جسٹیفائی کیا، 8 فروری 2024 کو چلے ہم ٹھیک ہے رجیم چینج کو انہوں نے جسٹیفائی کیا، چلے مان لیتے ہیں ہم اس کے اوپر کہ ٹھیک ہے ان کی ایک رائے تھی کہ جی امریکہ نے ہم ان کی چلے بات کی قدر کرتے ہیں کہ امریکہ نے نہیں گرائی، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ امریکہ نے عمران خان کی حکومت گرائی، لیکن ان کی ایک رائے ہے، ٹھیک ہے آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں۔ پھر جس طرح سے پی ڈی ایم آئی اس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے تو مطلب وہ بھی آپ ان کو ایک مارجن دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلیں آپ کی ایک رائے ہے، حالانکہ غلط تھا۔ پھر نگران حکومت جس طرح سے چلی وہ اس کے اوپر بھی انہوں نے اس نظام کو ڈیفینڈ کیا۔ پھر پہلا سب سے بڑا جو ان کا ظلم تھا، جو سب سے بڑا ظلم تھا جس کو معاف نہیں کیا جا سکتا، جس صحافی نے وہ کیا، وہ 8 فروری 2024 کو جسٹیفائی کرنا تھا، جب پاکستان کے کروڑوں لوگوں کے ووٹوں کو اٹھا کے اور ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا، جوتے کی نوک پہ رکھا گیا اور ان کو مسلط کر دیا گیا جن کو عوام نے، ان کے حلقے کے لوگوں نے مسلط کر دیا تھا۔ تو پہلے تو وہ، پھر دوسرا جو سب سے زیادہ جس کے اوپر میں کہتا ہوں کبھی زندگی میں ہمیں ان لوگوں کو معاف نہیں کرنا چاہیے جنہوں نے 26 نومبر کے اوپر کہا کہ کوئی انسانی جان نہیں گئی۔ جس صحافی نے جو 26 نومبر کے اوپر خاموش رہا یا جس نے 26 نومبر کو جسٹیفائی کیا، ان صحافیوں کو تو زندگی بھر کوئی ایمنسٹی نہیں دی جا سکتی، کوئی استثناء نہیں دیا جا سکتا، کوئی ان کو اس بات پہ کہ ٹھیک ہے جی اس نے اب معذرت کر لیا کہ میں غلط تھا، اس کے اوپر کوئی معافی نہیں ہے۔ اور پھر اب بھی آپ دیکھ لیں، اب بھی ایسے مکروہ اور نیچ کردار موجود ہیں جو آزاد کشمیر میں جو کچھ طاقت کا استعمال ہو رہا ہے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، بلوچستان کی جبری گمشدگیوں کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، جو پاکستان جو مرید کے حوالے سے کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ان لوگوں کو، ان صحافیوں کو، ان تجزیہ کاروں کو، ان اینکرز کو، کچھ کو نظر آ گیا ہے کہ نظام گرنے جا رہا ہے، یہ سسٹم نہیں چلے گا اور ایک لڑائی بھی شروع ہو گئی ہے، تو وہ اب نا انقلابی بننا شروع ہو گئے ہیں۔ اب وہ اے جے کے اوپر بھی ٹویٹس کرنا شروع ہو گئے ہیں، اب وہ جو ہے نا وہ فلانی چیز بھی غلط ہے، فلانی چیز بھی غلط ہے۔ بھائی آپ کو اب نظر آئے فلانی چیز غلط ہے، فلانی چیز غلط ہے؟ اس نظام کو 4 سال تم نے دن رات سپورٹ کیا، تم نے ان کی ہر غلط چیز کو سپورٹ کیا، اور کس لیے کیا؟ دیکھیں 3 وجوہات ہو سکتی ہیں نا ممکنہ۔ پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ایک آدمی، ایک صحافی جہالت میں یہ کر رہا ہو، تو یہ تو نہیں مانا جا سکتا کہ جہالت میں سب کچھ کر رہے تھے۔ دوسرا ہوتا ہے کہ آپ لالچ میں کر رہے ہوں، ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ لالچ میں ان میں سے درجنوں بیسیوں ہیں جن کو 25,000 کی نوکری نہ ملے
اور آج وہ 8-10 لاکھ روپے لے رہے ہیں. کوئی پی ٹی وی سے لے رہا ہے, کوئی اور ڈیجیٹل میڈیا کے پروجیکٹ سے لے رہا ہے, تو کسی کو پرائیویٹ چینل میں لکھوایا گیا. تیسرا جو مسئلہ ہوتا ہے, کچھ کہتے ہیں او جی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, میں آپ کو اس بات پہ مارجن دے دوں گا کہ اگر آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اس بات پہ میں آپ کو مارجن دے دوں گا کہ آپ چلیں پولیٹیکل چیزوں پہ تنقید نہ کریں, آپ بیڈ گورننس پہ تنقید نہ کریں, میں آپ کو مارجن دے دوں گا. آپ اپنے بچوں کے لیے اگر سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس نظام کی کچھ چیزوں میں غلامی کر کے یا کچھ چیزوں پہ خاموش رہ کے اور آپ نے پیسے کمانے, اس پہ بھی میں آپ کو مارجن دے دوں گا. لیکن اگر آپ جو انسانی جانوں کا ضیاع ہے اس کو جسٹیفائی کریں گے کہ وہ نہیں ہوا, پھر اگر آپ کے بچے ہیں تو جن کی جانیں گئی ہیں کیا ان کے بچے نہیں ہیں؟ وہ کسی ماں کا بیٹا نہیں تھا, وہ کسی اگر شادی شدہ تھا تو کسی بیوی کا شوہر نہیں تھا, کیا اس کے بچے نہیں تھے؟ آپ کو اپنے بچوں کی فکر ہے تو آپ کو کسی اور کے بچوں کی فکر نہیں ہے. جتنے آپ کو آپ کے بچے, جتنا آپ کو آپ کی بیٹی, جتنا آپ کو آپ کا بیٹا عزیز ہے, جس کی جان گئی ہے اس کو بھی اس کا بیٹا اور اس کی بیٹی اتنی عزیز تھے. جتنا آپ کی بیٹی یا بیٹے کی آپ کے ساتھ جذباتی وابستگی ہے کہ وہ آپ کے بغیر رات کو سو نہیں پاتا, اس کی بھی بیٹی اور بیٹے کی اپنے باپ کے ساتھ وہی جذباتی وابستگی تھی جو آپ کی بیٹی اور بیٹے کی آپ کے ساتھ ہے. تو آپ باقی سب کچھ کیجئے, لیکن آپ ان چیزوں کو تو جسٹیفائی نہ کریں کہ کشمیر کے اندر کچھ نہیں ہو رہا, مرید کے میں کچھ نہیں ہوا, ڈی چوک پہ کچھ نہیں ہوا. ان چیزوں پہ اب وہ لوگ جنہوں نے اب تک 4 سال اس نظام کو مضبوط بنایا, عمران خان کے خلاف جھوٹ بولا, عمران خان کے خلاف جھوٹی سٹوریز چلائیں, جو آتا تھا کاپی پیسٹ کیا, فارورڈڈ ایز ریسیو جو ہے وہ کر دیا, تو اب وہ لوگ تنقید کرنا شروع ہو گئے اچانک, کیونکہ نظر آ گیا ہے کہ یہ نظام گر رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں ان کو اب کسی صورت مارجن نہیں دیا جا سکتا, ان کو کسی صورت رعایت نہیں دی جا سکتی. ایسے نکالوں سے ہوشیار رہیں. ایسے جو لوگ ہیں ان کو کوئی کسی طرح کا ان پہ نظر رکھیں اور ان کے بارے میں لوگوں کو بتائیں. میں پتہ نہیں آپ کی رائے کیا ہے, میری رائے یہ ضرور ہے کہ ٹھیک ہے, پاکستان کی اکثریت بیوقوف آپ نہیں بن سکتی. عمران خان نے پاکستان کے لوگوں کی آنکھوں کو آپریشن کر دیا ہے, لیکن ایسے لوگ ابھی بھی موجود ہیں جو بیوقوف بن جائیں گے, جو ان کو ہیرو بنانے شروع کر دیں گے کہ وہ فلاں بھی بول پڑا ہے, فلاں بھی بول پڑا ہے. نہیں, اب ان پہ بالکل اعتبار نہ کیجیے, ان کو ایکسپوز کیجیے. جنہوں نے 4 سال پولیٹیکل چیزوں پہ عمران خان کی مخالفت کیا ہے, ویل اینڈ گڈ, ان کی رائے ہے. عمران خان کی سیاست انہوں نے کیا غلط ہے, بالکل ان کی رائے ہے. وہ کہتے ہیں نواز شریف کی سیاست کا طریقہ بہترین ہے, بالکل ان کی رائے ہے. یہ ساری چیزیں جسٹیفائیڈ ہیں, اس پہ آپ مارجن دے سکتے ہیں. لیکن جنہوں نے ظلم اور انسانی جانوں, جبری گمشدگیوں, ناانصافی کو جسٹیفائی کیا ہے اور انسانی جانوں کے جانے پہ جو خاموش رہے ہیں, ان کے لیے میرا نہیں خیال کہ کوئی رعایت ہونی چاہیے. اور یہ جو ہمارے لوگوں کے اندر ہے نا کہ اگر ایک ظلم ہو رہا ہے اور میں اس کے خلاف بولوں گا تو میری جان جا سکتی ہے. تو بات یہ ہے کہ ویسے ہم نے نہیں مرنا. پاکستان کیا دنیا میں روزانہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ جانوں سے جاتے ہیں, تو کیا وہ سارے اس لیے جاتے ہیں جانوں سے کہ وہ کسی ظلم کے خلاف بولے ہیں تو ان کی جان گئی ہے؟ کیا ویسے ہم نے نہیں مرنا؟ کیا پاکستان میں ویسے لوگ روز نہیں مر جاتے؟ اب آپ دیکھ لیں کہ ارشد شریف شہید ہوئے تو پاکستان کا بچہ بچہ ان کو جانتا ہے. میں کئی لوگوں سے ملتا ہوں, آج بھی لوگ دکھاتے ہیں کہ میرے موبائل کے اوپر جو وال پیپر ہے وہ ارشد شریف صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے. لوگ ارشد شریف صاحب کا ذکر کرتے ہوئے رو پڑتے ہیں. ان کی قبر پہ جس وقت آپ جا کے بیٹھ جائیں, کچھ دیر بعد کوئی نہ کوئی آ جائے گا. اور میں ایک بار گیا تو مجھے ایک بزرگ ملے, وہ اپنے پوتے کو لے کر آئے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں میں اپنے پوتے کو دکھانے آیا ہوں, کہتے ہیں میری زندگی اب آخری اس میں ہے, مرحلے میں ہے, میں کسی وقت بھی اللہ کے پاس چلا جاؤں گا, لیکن میں اپنے پوتے کو لے کے آیا ہوں اس کو بتانے کے لیے کہ یہ ارشد شریف ہے. میں اس کو ارشد شریف کی اور پاکستان کی کہانی سنانے کے لیے یہاں پر لایا ہوں. اس کو کہانی سنا رہا ہوں پاکستان کی, اس کو کہانی سنا رہا ہوں ارشد شریف کی, اس کو بتا رہا ہوں کہ ارشد شریف کون تھا, تاکہ میری زندگی جب ختم ہو جائے, میں قبر میں چلا جاؤں, تو میرا پوتا جو ہے, میرے یہ کم از کم تسلسل جاری رہے اور میرا پوتا جو ہے وہ ارشد شریف کی قبر پر آتا رہے. تو ارشد شریف صاحب کو دنیا جانتی ہے, ارشد شریف صاحب کو پورا پاکستان جانتا ہے, پاکستان کی آنے والی نسلیں جانیں گی. لیکن اس دوران ہمارے بہت سے جرنلسٹ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, وہ جرنلسٹ ہمارے جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے. کوئی ہارٹ اٹیک سے چلا گیا, کوئی کسی اور, کوئی ڈینگی میں چلا گیا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو صبر دے. لیکن وہ ان کو ہم دوست تو یاد کرتے ہیں, میڈیا کے لوگ تو یاد کرتے ہیں, لیکن پاکستان کے اندر شاید ہی کو ان کو یاد کرتا ہو, شاید ہی آپ ان کو وہ کسی کو یاد ہو, لیکن ارشد شریف صاحب کو یاد ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ جانا سب نے ہے, لیکن ایک ہمیں اپنی حدود و قیود مقرر کر لینی چاہیے کہ ہم پولیٹیکلی چیزوں پہ کوئی ڈنڈی بھی مار لیں گے, کوئی چلے کسی کی سائڈ بھی لے لیں گے, لیکن ظلم عمران خان کرے, ظلم تحریک انصاف کرے, انسانی جانیں نون لیگ کے دور میں جائیں, کوئی بھی ان چیزوں کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. نہ پہلے ہونا چاہیے تھا, جو غلطیاں ہوئی وہ نہیں ہونی چاہیے تھی, اور آئندہ تو جب ایک بار آپ کو احساس اور ادراک ہو جائے تو بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال جی, ایسے لوگوں پر نظر رکھیں جو اب عمران خان کی کشتی میں سوار ہونا چاہ رہے ہیں, کیونکہ دھاندلی کی بات اور پاکستان میں آئین کی بات, قانون کی بات, انسانی حقوق کی بات, پاکستان کو آگے لے جانے کی بات, یہ سارا بیانیہ, یہ سارا موقف عمران خان کا ہے.
تحریک تحفظ پاکستان کا ہے، اور اب یہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان کی کشتی میں سوار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔